اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، سمات و سمت کہ سکہ روا تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ و پھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ نبی وہ نبی ہے، تمام رسولوں کے سردار ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ گستاخیاں شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، کوئی نبی کو نہیں مانتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہم نے علماء کی زبان سنا ہے، کبھی ہمارے نبی نے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، چاہے اپنا ہوا چاہے غیر ہوا، لیکن ہمارے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے غازی آباد کی، غریب مسلمان ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو تڑپایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستان کو کتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان مہان تھا، مہان ہے اور مہان ہی رہے گا، لیکن ہمیں بھائی چارے سے کام لینا ہے۔ ہم نے کتابوں میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے بھائی، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر ہیں بھائی بھائی۔ یہ پیارے مسلمانوں، غازی آباد کی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی ہے، ان میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ان کو بے دردی سے لاٹھی سے مارا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا۔ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے مسلمان بھائی ہو، چاہے سکھ، عیسائی، کوئی سا بھی بھائی ہو، کوئی سے بھی مذہب والا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مذہب میں تکلیف دینا صحیح ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مذہب میں تکلیف دے سکتے ہیں، کہ میرے مذہب میں کسی غریب کو ستایا جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ کہے گا کہ ہمارا دھرم تو یہ سکھاتا ہے، ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے، چاہے ہندو ہے یا مسلم ہے، اس کو سینے سے لگا کر رکھو۔ لیکن پیارے مسلمانوں، جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، دلی بات بتا رہا ہوں، سچی بات، بالکل میرے دل کو تکلیف ہوئی۔ لیکن ہم تو ہندوستانی ہیں، اس ہندوستان میں ہم سب کا خون شامل ہے، لیکن یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، فرعون نے ظلم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے جب پکڑ رکھی، اتنا سخت پکڑ رکھی، آج اس کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ شداد کو دیکھ لو، اس کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ یزید کو دیکھ لو، اس کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ حامان اور ابو جہل، ابو لہب جیسے بدترین ان ظالم بادشاہوں کو دیکھ لو، ان کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، 12 ربیع الاول کو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے نبی نے سارے غموں کو دور کر دیا، جتنا اندھیرا تھا وہ دور کر دیا، اور یہی ہمارے نبی نے ایک اعلان کر دیا کہ ہمیں آپس میں رہنا ہے، آپس میں اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، آپس میں محبتیں بانٹتے رہو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ کہا ہو کہ تم کسی پر غریب پر ظلم کرو۔ لیکن غازی آباد کے اندر یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی ہے کہ ان غریب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں۔ ہمارا مذہب یہ اعلان نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں اپنے معاشرے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، تم نمازوں کی پابندی کرو۔ خدا کی قسم، جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے، اس میں تمہیں دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوگا،
ہوگا اور دوسری جانب یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی کا بھی فرمان پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کے معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہمارا مذہب کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہندوستان میں سب مہان ہیں، سب کا خون شامل ہندوستان کی مٹی میں ہے، بس گزارش ہے ظلم نہ کیا کرو، غریبوں پر ظلم نہ کرو، وہ دن دور نہیں تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے مالک کے سامنے کہ ہم نے غریبوں کو مارا ہے؟ ہم کیا حساب دے پائیں گے اپنے مالک کے سامنے کہ ہم نے غریبوں کو ستایا ہے؟ خدا را غریبوں کو نہ ستاؤ۔ غریب وہ غریب تھے غازی آباد کے اندر، ان کے گھر بھی نہیں تھے، جھونپڑی میں رہ رہے تھے، ان میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، لیکن یہ بے دردی سے ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر لاٹھیوں سے برسات کر رہے ہیں، ان کو جو ہے لاٹھیوں سے مار رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ بس میری یہ گزارش ہے ہندوستانیوں سے، میری یہ گزارش ہے اپنے ہندوستان کے تمام عوام سے کہ آپس میں رہیں، بھائی چارہ بنا کر رہیں۔ اس ہندوستان میں ہر ایک کا حق ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، لیکن ہمیں چاہے غازی آباد کے مسلمان ہوں، چاہے ممبئی کے مسلمان ہوں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی مذہب والے ہوں، ہمیں آپس میں کاندھے سے کاندھا لگا کر چلنا ہے، کاندھے سے کاندھا لگا کر ہمیں اس ہندوستان کو چمکانا ہے، اس لیے کہ اس ہندوستان میں ہی ہم سب کا خون شامل ہے۔ بس گزارش ہے کسی کو بلا وجہ میں ایذا نہ پہنچاؤ، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ غلطی کرنے والے سے بڑا وہ مانا جاتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارا مالک ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم سے جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں مارتے توڑتے نہیں، ہم پر جو ہے ظلم نہیں کرتے۔ بس یہی میسج سمجھانے کے لیے ہیں کہ خدا را کسی پر ظلم نہ کرو، غریبوں کو نہ ستاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب ہندوستانیوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتیں، مودتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ہندوستان مہان تھا، مہان ہے، مہان ہی رہے گا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔